السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، عالی مرتبت عظیم البرکات قیوم ملت محدث رحمانی مجدد الفسانی غوث سمدانی امام ربانی حضرت ابو البرکات شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کی قربانیاں اور ان کی خدمات سے سارا جہاں واقف ہے۔ آپ کی والد بزرگوار کا کہنا ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ تمام جہان میں ظلمت ہل گئی ہے، سور بندر ریچھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اسی درمیان میرے سینے سے ایک نور نکلا اور اس میں ایک تخت ظاہر ہوا۔ اس تخت پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور اس کے سامنے تمام ظالموں، زندیقوں، ملحدوں کو بکری کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، اور کوئی شخص بآواز بلند کہہ رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور فرما دو سچ آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والی ہی چیز ہے۔ اس خواب کی تعبیر حضرت قدس سرہ نے شاہ کمال کیتھلی رحمہ اللہ علیہ سے دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس سے الہاد و بدعت کی تاریکی دور ہوگی، اور یہ تعبیر بالکل درست ثابت ہوئی۔ واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت مجدد الفسانی کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لیا، اور صبر و شکر، تسلیم و رضا، حسب حال، ہر ایک کی تعظیم و توقیر، لوگوں پر شفقت، صلہ رحمی، ارباب حقوق کی رعایت، مریضوں کی عیادت، سلام میں سبقت، کلام میں نرمی، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا شیوا رہا۔ حضرت مجدد الفسانی کا طریقہ عمل برعظیمت تھا۔ عبادات و عادات میں نہایت احتیاط اور سنت کا مکمل خیال رکھتے تھے، اتباع کیا کرتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کی خدمات جگ ظاہر ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ جو امام الاولیاء بھی ہیں، دین کے محافظ بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، اور اسرار خداوندی کے امین بھی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے عامل بھی ہیں، عالم ربانی ہیں، وہ مجدد الفسانی ہیں۔ مغل شہنشاہ اکبر کے عہد حکومت میں اسلام کے سرسبز و شاداب چمن پر ایک بار پھر کفر و الہاد کی، زندقہ اور بدعت و ضلالت کی گھٹاتوپ آندیاں چلنے لگی۔ اس نے دین حنیف میں ترمیم کر کے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جس کا نام دین الہی رکھا، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراسر مخالف اور قرآن و سنت کے انکار و انحراف کے مترادف تھا۔ اسلام کی صداقت و عظمت کا جو چراغ جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا وہ روشن تھا، شائع وقت علماء سوء اور جاہل صوفیوں کے ہاتھوں ٹمٹمانے لگا۔ دین اسلام کی حالت زار جو شہنشاہ اکبر اور اس کے بعد جہانگیر کے دور میں ہوئی، اس کی طرف اشارہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے اپنے کئی خطوط میں تحریر فرمائے ہیں۔ غیر مسلم عورتوں سے شادی کرنے کے بعد اکبر کے دل میں غیر قوم کے لیے زیادہ محبت اور اخوت جاگ اٹھی تھی، اور حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر بھی اس نے اقوام غیر کو بٹھا رکھا تھا۔ اپنے اقتدار اور شائع وقت کی نظر عنایت نے ان اغیار کو اپنے وقت کا دلیر کر دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کی ہر لمحہ دل آزاری کرتے، مسجدیں شہید کر کے وہاں ان کے عبادت خانے بنا لیتے۔ غیروں کے برت کا دن آتا تو ان مسلمانوں کو دن میں کھانے پینے سے حکمن روک دیا کرتے، انہیں حکم ہوتا کہ ان کے چولہوں میں آگ نہ جلے۔ لیکن جب رمضان مبارک آتا تو غیر سر عام کھاتے پیتے، مسلمانوں کے سامنے رمضان کی عزت و احترام کو پامال کرتے، جو روزہ دار ہوتے ان کو بھی تکلیف اور اذیت دیتے۔ جب کفر و شرک، بدعت و ضلالت اور زندقہ و الہاد کی آندیاں اپنے تمام تاریکیوں سمیت ہندی فضاؤں میں پھیل گئی تو آسمان سرہند پر ہدایت و سنت کا ایک سورج طلوع ہوا جس کو لوگ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ علیہ وہ آفتاب تھے، مجدد الفسانی وہ آفتاب تھے جس کے ضیاء باشیوں سے ظلمت و گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے۔ اکبر نے جس دین کی بنیاد رکھی تھی اور جس کے آوان و انصار جس کی تبلیغ اور پھیلانے میں لگے ہوئے تھے اور اس کی تبلیغ میں ہماتن مصروف تھے، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے اس کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کی کوششیں تھیں، جو اسلام پر پابندیاں لگائی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی، اسلام کا بول بالا ہو گیا، ہر طرف اسلام کی پہاڑیں پھر سے نظر آنے لگی۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کی خدمات اور کرامات کمالات کا
منہ بولتا ثبوت ہے۔ مجد الف ثانی رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی شیخ احمد، کنیت ابو البرکات، القاب میں بدر الدین، امام ربانی، مجد الف ثانی، قیوم زمان وغیرہ وغیرہ مشہور ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبد الاحد اور دادا کا نام شیخ زین العابدین تھا۔ حضرت امام مجد الف ثانی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت بروز جمعۃ المبارکہ 14 شوال المکرم 971 ہجری بمطابق میں 1564 کو سرن شریف میں ہوئی۔ حضرت مجد الف ثانی رضی اللہ عنہ جب سن بلوغ کو پہنچے تو آپ کو مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اکثر علوم متداولہ کی کتب اپنے والد گرامی سے پڑھی۔ اس کے بعد آپ سیالکوٹ تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ نے معقولات کی بعض کتابیں حضرت مولانا کمال کشمیری رحمہ اللہ علیہ سے اور حدیث کی بعض کتابیں مولانا یعقوب کشمیری رحمہ اللہ علیہ سے پڑھی۔ الغرض آپ 17 سال کی عمر شریف میں علوم ظاہری کی تحصیل کے تمام مراحل طے کر کے اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے والد کے ساتھ درس و تدریس کی مصروفیات میں مشغول ہو گئے۔ طلباء کو اپنی برکات سے آپ بہراور فرماتے رہے۔ اسی درمیان آپ نے عربی فارسی میں متعدد رسالے، مکتوبات وغیرہ تحریر فرمائے۔ دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور برائیوں سے روکنے کے لیے آپ نے گوالیار کی جیل میں بھی چند ماہ گزارے۔ حضرت مجد الف ثانی رضی اللہ عنہ کو سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت کا شرف حاصل ہوا اور انہی سے خلافت کا شرف بھی حاصل ہے۔ اسی طرح آپ کو سلسلے عالیہ قادری میں حضرت شاہ سکندر رحمہ اللہ علیہ اور سلسلے عالیہ چشتیہ صابریہ میں اپنے والد گرامی شیخ عبد الاحد رحمہ اللہ علیہ اور سلسلے عالیہ سہروردیہ میں حضرت مولانا شیخ احمد یعقوب رحمہ اللہ علیہ اور حضرت مجد الف ثانی کو یوں تمام سلاسل کی خلافات اور اجازات حاصل تھی، لیکن سلسلے عالیہ نقشبندیہ سے آپ کو خصوصی لگاؤ تھا۔ آپ ہی کے دم سے اس سلسلے کو پاک و ہند میں اور دیگر ممالک میں فروغ حاصل ہوا۔ حضور مجد الف ثانی رضی اللہ عنہ 29 صفر المظفر 1034 ہجری بمطابق جنوری 1625 کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار پرانوار سرہند شریف انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔